من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم. اللہ وبرکاتہ. نظم کا عنوان ہے حضور رسالت معاد میں. گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا. خیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، اندلیب، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز. اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز. نکل کے باغ جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. جو اس سے پہلے بھی آپ کو مخاطب کر چکے ہیں، یہ ہماری آج کی جو نشست ہے یہ 888ویں لیکچر ہے، یعنی تقریباً 18 سال. اور اس کا عنوان جی ایک منٹ لکھ کے علامہ اقبال کے وہ لکھ کے دو. بولو بھائی جلدی، مقرر کا نام بھی وہ لکھ کے دو ذرا. آپ لکھ کے دے دیجئے، یہاں پہ مقرر کا نام بھی لکھیے تو ریکارڈ میں جاتا ہے. ہلو حضرات، یہ آج کی محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے، اور حزب سابق اس کا آغاز ہماری مسجد کے پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خیرت کلام پاک سے ہوا، اور ہمیں سید معین الدین حسینی صاحب نے کلام اقبال سے سرفراز فرمایا. مجھے اس بات کی
کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ اقبال کے تعلق سے جو کچھ دلچسپی ہمارے ہاں دکھائی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سے اسکالرس اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ وہ ان کے جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں وہ اس کو عام کریں اور اقبال کے کلام سے استفادے کا موقع فراہم کریں۔ چنانچہ اسی سلسلے کی آج کی یہ نشست 888ویں ہمارے یہاں آج منعقد ہو رہی ہے بروز 1 مارچ بروز چہارشنبہ 1 مارچ، اور جیسے کہ میں نے اعلان کیا ہے آپ کو اس سے پہلے کہ وہ جو ہے عنوان آپ کو میں نے دے دیا ہے، اور اس کے بعد میں ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شاہ نشین پر تشریف لائیں۔ حضرات محترم، آج اعلان ہوا ہے کہ یہ 88ویں نشست ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ 808 ہے، 888 ہے، 88 ہے، 888 ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو 888 جو ہجری ہے یہ ظہیر الدین بابر کی تاریخ پیدائش ہے، اور 6 محرم 888 کو اس کی پیدائش ہوئی، اور 6 محرم شین شین میم ہے رے میم، 6 محرم سے 888 ہجری نکلتی ہے۔ تو یہ 888 میں مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں۔ حضرات محترم، آج کے عنوان سے مطابقت رکھتی ہوئی چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ کافی ایسے اسکالرس موجود ہیں جو واقعی اقبال کو پڑھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اقبال کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ میری جو کچھ معلومات ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال گوئٹے سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا جو دیوان ہے پیام مشرق، یہ دراصل گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں انہوں نے لکھا، وہ بھی 100 سال کے بعد۔ گوئٹے کا دیوان 1819 میں شائع ہوا تھا، دیوان مغرب، اور اس کا انگریزی نام تھا ویسٹ آسلیچر دیوان، اور علامہ اقبال نے اس کے 100 برس بعد، ایگزیکٹ تقریباً 100 برس بعد، انہوں نے اپنا جو دیوان پیام مشرق دیا، جس میں بہت ساری نظمیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں قطعات بھی ہیں جو لالہ طور کے عنوان سے قطعات ہیں، جس کو علامہ اقبال نے رباعیات کا نام دیا ہے۔ میری جہاں تک معلومات ہے، رباعی کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے، اور یہ جو رباعیات اقبال نے کہی ہیں دراصل یہ قطعات ہیں۔ قطعات اور رباعی میں بڑا فرق ہے، لیکن اقبال ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ رباعیات ہیں۔ ہر 4 مصرے کی نظم کو رباعی نہیں کہا جاتا، یہ قطعات ہیں۔ اور میں اقبال سے نعوذ باللہ میں کچھ جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی رباعی کا ایک مخصوص وزن ہے، اور عام طور پر جو وزن رباعی کے لیے ویسے 24 بحریں ہیں رباعی کی، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عام طور پر، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے لیکن عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ پیمانہ دیا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وزن ہے رباعی کا عام طور پر۔ یہ وہ مفعول و مفاعل وہ الگ، وہ اس کے پیمانے جو عروض کے پیمانے ہیں وہ الگ ہیں، وہ 24 ہیں، ان میں سے ایک یہ سمجھ جائیے آپ۔ تو یہ جو اقبال کی رباعی القطعات ہیں وہ رباعیات کے جو پیمانے ہیں اس پر نہیں اترتے، لیکن اقبال نے ان کو رباعیات کہا ہے، اقبال کہہ لیں، لیکن وہ ہیں قطعات۔ تو لالہ طور میں 163 قطعات ہیں، 163، اور اتفاق سے ان قطعات کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا ہے، بلکہ پورے پیام مشرق کا ترجمہ کئی شاعروں نے کیا۔ ہمارے بنگلور کے سید احمد یسار صاحب نے تو اقبال کے پورے کلام کا ترجمہ کر دیا، پورے کلام کا، زبور عجم، جاوید نامہ، پیام مشرق، ارمغان حجاز، سب کا ترجمہ کیا ایک آدمی جو بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وقت ہمارے علامہ مصر مجاز صاحب نے بھی کیا، اور اتفاق سے میں نے بھی کیا ہے، یہ قنطار کے نام سے یہ ترجمہ میں نے بھی کیا ہے،
اور صرف 163 لالۂ طور کے قطعات کا ترجمہ ہے۔ پیام مشرق کو اتنی جسارت میں نہیں کر سکتا تھا کہ پورے پیام مشرق کا ترجمہ کروں، صرف لالۂ طور کے عنوان سے جو اقبال کی قطعات ہے 163، وہ 163 کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ میں گوئٹے کے تعلق سے کچھ تھوڑی بہت جو چیزیں میرے پڑھنے میں آئی ہیں اور پیام مشرق میں علامہ اقبال نے اپنے پیش لفظ میں جو بیان کی ہیں وہ پس منظر بیان کرتے ہوئے میں چند تخلیقات کا، جن میں سے ایک نظم کا ترجمہ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور کچھ بہت 2-4 قطعات، وقت اگر اجازت دے تو میں قطعات کا بھی ترجمہ کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گوئٹے، یہ دیکھیے جرمن میں اردو ادب، فارسی ادب سے بہت متاثر ہونے والے لوگ رہے۔ اقبال نے اپنے پیام مشرق کے ترجمے میں پیش لفظ میں جرمن زبان میں فارسی کے جو اثرات ہیں ان کی نشاندہی کی۔ جیسے انہوں نے کہا اسٹراگبرگ میں ایک شاعر تھا، ہرڈر شاعر تھا، اس نے گلستان سعدی کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا۔ گلستان سعدی کے بعض حصوں کا، پورا نہیں، بعض حصوں کا اس نے ترجمہ کیا۔ فارسی سے رغبت تھی۔ اسی طرح 1812 عیسوی میں فان ہیمر ایک شاعر نے حافظ کے پورے کلام کا ترجمہ کیا، حافظ کی پوری شاعری کا ترجمہ فان ہیمر نے کیا، اور اس طرح ایک مشرقی تحریک کی بنیاد پڑی۔ یہ ہرڈر کی وجہ سے، فان ہیمر کی طرف سے، ان کی وجہ سے، اور آگے بھی کچھ لوگوں نے کیا، اس کی وجہ سے ایک مشرقی زبان، مشرقی ادب سے واقفیت حاصل کرنے کی ایک تحریک پوری عالم وجود میں آئی۔ اس میں دیکھیے اس وقت جو ہے گوئٹے 65 برس کا تھا، تقریباً 65 برس کا تھا گوئٹے اس وقت تک جرمن سے آشنائی لوگوں کو تھی، شاعروں کو تھی، انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا۔ تو گوئٹے بھی، وہ جو ترجمہ ہوا تھا حافظ کا، تو گوئٹے بھی متاثر ہوا اس سے۔ تو گوئٹے نے اپنے دیوان کا ترجمہ جو اس نے کیا، اس میں فارسی عنوانات دیے، فارسی نامہ، فردوسی نامہ، تیمور نامہ، ساقی نامہ، یہ عنوانات دیے اس نے اپنے ترجمے میں۔ مغربی دیوان مغرب جو اس نے لکھا، اس میں باضابطہ فارسی عنوانات ہی دے دیے اس نے، اتنا متاثر تھا۔ اور ایک بات جو میں اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اردو میں میرا جہاں تک خیال ہے سب سے پہلے قنطار کے پیش لفظ میں یہ بات میں نے لکھی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ کسی نے لکھی ہو، لیکن میری معلومات کی حد تک یہ سب سے پہلے میں نے یہ انکشاف کیا تھا، اور بعض احباب نے جب یہ میری کتاب 2000 میں چھپی، 2000 آج سے 17 برس ہو گئے یہ میرے کتاب کو چھپے ہوئے، قنطار کا جو ترجمہ میں نے کیا قنطار کے نام سے لالۂ طور کا، اس وقت میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ گوئٹے نے اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الفاظ لکھے اس نے اپنے سواد خط میں۔ تو وہ عربی بھی جانتا تھا، فارسی جانتا تھا، اس کو بڑی رغبت تھی۔ اور یہ گوئٹے کا ایک سوانح نگار ہے بیل سوشکی، جیسا جانسن کا بوزویل ہے، تو اسی طرح اس بڑی عقیدت تھی بیل سوشکی کو گوئٹے سے۔ تو وہ گوئٹے نے، بیل سوشکی لکھتا ہے کہ حافظ سے گوئٹے کو اتنی رغبت تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا دوسرا جنم ہے، جو میں اس سے پہلے حافظ کی روح میں، حافظ کے بدن میں جنم لے چکا ہوں، حافظ کی طرح میں پڑھ چکا ہوں، یہ بولتا تھا۔ وہ اتنا متاثر تھا کہ وہ اپنے آپ کو حافظ کا دوسرا جنم سمجھتا تھا۔ یہ بات اس کے سوانح نگار بیل سوشکی نے لکھی۔ اور حافظ ایک ایسا شاعر ہے جس نے اپنے دور کے بادشاہ تیمور کو متاثر کیا، اور گوئٹے ایسا شاعر ہے جو اپنے دور کے بادشاہ نیپولین کو متاثر کیا۔ یہ بھی ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے دونوں میں۔ اور حافظ کے علاوہ گوئٹے سعدی، عطار، فردوسی اور عام اسلامی لٹریچر سے بھی گوئٹے متاثر تھا، عام اسلامی لٹریچر۔ لیکن گوئٹے مشرق کا مقلد نہیں تھا، یہ متاثر ضرور تھا، لیکن اس کا متاثر ہونا عجمی انداز کا تھا۔ یہ چونکہ فارسی سے آیا نا، تو اس کا اسلام
اجمی اسلام تھا. مگر اس کے باوجود ایک بات اور ہے کہ گوئٹے تصوف کا قائل نہیں تھا. حالانکہ عجم تصوف کا گڑھ ہے. یہ جتنے رومی سے متاثر نہیں تھا. گوئٹے رومی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. جبکہ علامہ اقبال رومی کے مرید ہندی بولتے ہیں نا اپنے آپ کو رومی کے. مگر گوئٹے رومی سے متاثر نہیں تھا. اس کے تصوف سے ان کو دلچسپی نہیں تھی. اسی طرح حافظ تو تصوف کا بہت بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے دیوان سے فال نکالتے ہیں نا کچھ لوگ. یعنی اتنے متاثر ہے کہ اپنے کسی کام کے لیے فال بھی نکالتے ہیں تو حافظ کے دیوان سے. تو مگر گوئٹے حافظ کے اس تصوف والے مسئلے سے، تصوف والے پہلو سے متاثر نہیں تھا. وہ قائل ہی نہیں تھا. وہ البتہ اس کی مشرقیت ادب کی حد تک تھی، اور کچھ اسلامی لٹریچر اس نے پڑھا. سنسکرت کا بھی وہ دیکھا ہوا تھا، سنسکرت سے بھی وہ واقف تھا. اور گوئٹے کے بعد، اچھا یہ گوئٹے سے پہلے میں نے 2-3 شاعروں کے نام لیے، ہرڈر کے اور فان ہائمیر کے. اور گوئٹے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. جیسے پلاٹن، ایک شاعر تھا پلاٹن. اس نے تو باضابطہ عروض سیکھا، قافیہ ردیف سیکھا. جرمن میں قافیہ ردیف کا اہتمام کر کے اس نے غزلیں لکھی، رباعیات لکھی، اور نیپولین کی شان میں قصیدہ بھی لکھا. یہ فارسی کا اثر ہے. یہ ادب سے، مشرقی ادب سے ان لوگوں کا جو متاثر ہونا ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس نے کچھ فارسی کے جو تراکیب ہوتے ہیں، جیسے عروس گل، زلف مشکی، لالے ازار، اس قسم کی تراکیب بھی پلاٹن نے استعمال کی. جیسا میں بتا چکا ہوں کہ گوئٹے بھی اپنی شاعری میں فردوسی نامہ، تیمور نامہ، ساقی نامہ، اس قسم کے جو تراکیب استعمال کیے تھے، اسی طرح یہ پلاٹن نے بھی استعمال کیا. اسی طرح ایک اور شاعر تھا روکٹ ایک شاعر تھا. تو وہ عربی، فارسی اور سنسکرت تینوں زبانوں کا ماہر تھا. اب حیرت دیکھیے، جرمن میں بیٹھ کے ایک آدمی عربی سیکھ رہا ہے، فارسی سیکھ رہا ہے، سنسکرت سیکھ رہا ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے دلچسپی زبانوں کے سیکھنے میں ذرا کمی دکھائی دیتی ہے. یہ کوشش ہونی چاہیے، اس میں شک نہیں. بہت سارے لوگ کئی زبانیں جانتے ہیں، انگریزی وغیرہ تو عام طور پر جانی ہی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایریے کی زبان تیلگو وغیرہ بھی جاننے والے لوگ ہیں، کچھ فارسی جاننے والے ہیں، عربی جاننے والے ہیں. لیکن وہاں بیٹھ کر بھی کچھ لوگ اتنے دلچسپی رکھتے تھے کہ ان کا پورا یہ مشرقی ادب کیا ہے وہ جاننے لگے تھے. تو یہ جو روکٹ تھا، اس نے نظامی کی جو مخزن الاسرار ہے اور جامی کی جو بہارستان ہے اس کا مجموعہ، اور کلیات خسرو، یہ سب ان لوگوں نے پڑھا. گلستان سعدی پڑھا اور اس سے استفادہ کیا، اور بہت کچھ استفادہ کر کے اپنے فن میں ان لوگوں نے بڑھتا. اور اسلام سے پہلے کے جو عجمی اساطیر وغیرہ تھے وہ ان لوگوں کے پیش نظر تھے. اساطیر یہ قرآن مجید یا حدیث وغیرہ کی طرف نہیں آئے یہ لوگ. یہ چونکہ ادبی قسم کے، ہمارے ہاں بھی بہت سارے شاعر ادیب ہیں جن کو قرآن و حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں، میں نام کیا لوں، کئی شاعر ہیں اور جو بہت اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ. لیکن قرآن و حدیث کی بات، ارے یار یہ قرآن و حدیث کی بات مت کرو، یہ سب معاملہ الگ ہے، یوں کرنے والے بھی ہیں. تو یہ اس قسم کے عجمی تصورات، عجمی ادب سے یہ لوگ متاثر رہے، اساطیر سے، قرآن سے نہیں، اساطیر سے. اور یہ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دلچسپی رہی ہے. ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا بھی تھا. ظاہر ہے جب عربی پڑھے گا تو عربی کے ساتھ ساتھ اس کو قرآن و حدیث میں کیا ہے کچھ تو کچھ واقفیت ہو ہی جاتی ہے. اب باضابطہ متاثر ہو کر یہ اختیار کرنا وہ الگ چیز ہے، وہ تو اللہ کی ہدایت ہے. ایک شاعر تھا بوڈن اسٹارٹ جو شاعر تھا، اس نے تو مرزا شفیع کے نام سے ہی شاعری کی. جرمنی زبان میں، جرمن شاعر تھا یہ. مرزا شفیع نام اختیار کر کے اس نے پوری شاعری مرزا شفیع کے نام سے لکھی اور کئی نظمیں لکھتا رہا وہ. تو گوئٹے کا ایک مشہور معاصر شاعر تھا ہائنا. وہ اس نے تو محمود اور فردوسی کا جو قصہ ہے نا، وہ فردوسی کو محمود نے کہا تھا کہ بھئی تم قصیدہ لکھو تو ہر ایک شعر کے بارے میں ایک اشرفی دوں گا. یہ سب قصہ اس نے بیان کیا. رضیہ سلطانہ رضیہ کا بارے میں اس نے لکھا ہائنا نے. تو یہ پس منظر میں اس بات سے بیان کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میں بے حوالہ بیان نہیں کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے اپنے پیش لفظ میں، پیام مشرق کے پیش لفظ میں جو کچھ لکھا ہے یہ میں
آپ کے سامنے پس منظر بیان کر رہا تھا کہ گوئٹے ہے کیا آخر. تو گوئٹے سے علامہ اقبال اسی واسطے متاثر ہوئے کہ وہ مشرقی ادب کا ایک اہم آدمی ہے، اور وہ اس کو جو ہے نا کچھ دلچسپی یہ ہمارے ادب سے تھی، فارسی کے حوالے سے صحیح، اور تھوڑا سا یہ چونکہ علامہ اقبال گوئٹے کو اپنا بہت ہی پسندیدہ شاعر سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوان مغرب جو اس نے لکھا ہے وہ مشرق سے متاثر ہو کے لکھا. تو اقبال نے اس دیوان کے جواب میں پیام مشرق لکھا، پیام مشرق، اور اس نے مغرب، دیکھیے وہ مشرق سے متاثر ہونے کے باوجود دیوان مغرب اس نے نام رکھا، اگرچہ کہ عنوانات دیے فارسی وارسی کے سب، لیکن مغرب، دیوان مغرب. تو اقبال نے کہا کہ پیام مشرق، اور سرنامے کے طور پہ سب سے پہلے لکھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. سرنامے پہ پیام مشرق اٹھا کے دیکھ لیجیے، سرنامے پہ لکھا، یعنی مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہے. تو یہ پیام دینا چاہ رہے تھے اقبال. ان کے پوری رباعیات میں جو اقبال کہتے ہیں، میں ان کو رباعیت کے بجائے قطعات کہنا زیادہ پسند کروں گا، ان قطعات میں، نظموں میں، اور ان کے جو کچھ بھی تخلیقات دیگر ہیں، اس سب میں یہی فکر کار فرما ہے کہ ساری کائنات تو اللہ کے لیے ہے. تو یہ، اور ویسے بھی دیکھیے قرآن مجید نے کہا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجْهَهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ لِلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مشرق مغرب کی طرف اگر تم منہ کرتے ہو تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ ہے ایمان. تو یہ اقبال کا پیغام بھی تقریباً یہی مانا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق مغرب سب اللہ کے لیے. تو حضرات، میں اس پس منظر کے ساتھ کچھ باتیں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دراصل 2000 عیسوی میں جو یہ مجموعہ میرا چھپا، اس میں جو میں نے پیش لفظ لکھا، وہ میں کچھ چیزیں اس کی بیان کرنا چاہتا ہوں، کچھ حصے، کہ اقبال اور اردو فارسی شاعری، اقبال اردو اور فارسی شاعری کا ایک ہمالہ ہے. اقبال اردو اور فارسی شاعری کا ایک ہمالہ ہے. میں تو اقبال کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور ایک معمولی گلہری کی طرح چھالیاں توڑ کر دکھا رہا. اقبال کہتے ہیں نا، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو گلہری کی زبان میں، تو میں ایک گلہری کی طرح چھالیاں توڑ کر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کہاں اقبال کی ترجمانی کی جسارت اور کہاں میں، اور پھر میں کیا، میری فارسی دانی کیا. یہ تو یزدانی صاحب اور آپ حضرات کی محبت ہے جو میں یہاں چلا آتا ہوں اقبال کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اقبال کو سمجھنا ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں، ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں کیا ہوں، میری فارسی دانی کیا، لیکن جو کچھ مجھ سے ہو سکا سب فارسی متن آپ کے سامنے ہے، یعنی جو کچھ مجھ سے ہو سکا ہے سب فارسی متن کے ساتھ آپ کے سامنے. اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک طرف فارسی پھر اردو، فارسی اردو دونوں بین میں نے رکھ دیے ہیں تاکہ جو اہل نظر ہیں وہ دیکھ لیں کہ کہاں تک ترجمہ یہ مدہ دے رہا ہے ان کو. اور دیکھیے میرا ایک یہ بھی خیال ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کی غزل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا افسانہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مضمون ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات وہی کہنے کا مجاز ہے جو اس سے اچھی غزل کہہ کے بتائے، اس سے اچھا افسانہ لکھ کے بتائے، اس سے اچھا مضمون لکھ کے بتائے. ورنہ کیا بھی تنقید کرنا تو ہر کس و ناقص کے لیے بہت آسان ہے. آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ آپ کی غزل غلط ہے، آپ اس سے اچھی غزل کہہ کے بتائیے بھائی. تو یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے علی اعلان، میں نے کہا فارسی یہ ہے، اردو یہ ہے بھائی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے اچھا ترجمہ آپ کر لیجیے بھائی، آپ بڑے قابل ہیں تو بھائی ٹھیک ہے. میں اپنی بساط کے مطابق میں نے یہ کیا ہے اور یہ سامنے رکھ دیا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے اچھا کر کے بتائیے، ورنہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ میرے ترجمے پر نام رکھیں. بعض فارسی داں حضرات نے ان تراجم کی داد دے کر میرے حوصلے بڑھائے.
بعض نے میری کم علمی کا مذاق بھی اڑایا کہ اتنی کم استعداد پر چلے ہیں فارسی سے اردو میں ترجمہ، اور وہ بھی منظوم ترجمہ کر رہے ہیں۔ بھئی منظوم ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، قافیہ ردیف کا اس کا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو سناؤں گا چونکہ مجھے شاعری کرتے ہوئے 50 سال گزر گئے، 50 سال سے شعر کہہ رہا ہوں، بلکہ 50 سے زیادہ ہی، تو مجھے شعر کہنا بہت آسان ہے میرے لیے، اور نثر لکھنا بہت مشکل ہے۔ میں 2 صفحے نثر کے لکھنے کے لیے 2 گھنٹے لیتا ہوں، غزل تو میں 5 منٹ میں لکھ کے پھینک دے سکتا ہوں، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے، تو میں اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ غزل قافیہ ردیف کے سہارے چل پڑتی ہے، تو مجھے 5-10 منٹ میں غزل کہہ کے، بعض میرے شاگرد وغیرہ آتے ہیں ان کو غزل کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 5-10 منٹ میں غزل کہہ دیتا ہوں، اور وہ کچھ کہہ کے لاتے ہیں تو اس کو درست کر کے دے دیتا ہوں۔ بہرحال 5-10 منٹ سے زیادہ، 10-15 منٹ زیادہ، مگر 2 صفحے لکھنے کے لیے مجھے 2 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور ایک مضمون اگر میں لکھتا ہوں 2 دن محنت کرتا ہوں۔ یہ پیش لفظ جو میں نے لکھا ہے 2-3 صفحے کا، اس کے لیے میں نے 8 دن کی محنت کی ہے، تو اب مجھے اپنی کم مائیگی کا پورا احساس ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہ جو لالہ طور کے عنوان کے تحت پیام مشرق میں شامل علامہ اقبال کی رباعیات، جو اقبال کی زبان میں کا منظوم ترجمہ کیا ہے، وہ ارباب نظر کی نظر ہے۔ اچھا، اب یہاں سے میں پھر عرض کرتا ہوں، گوئٹے کا دیوان مغرب 1819 میں شائع ہوا تھا، تو اس کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کہیں گوئٹے کی وجہ سے اقبال زیر بحث آتے ہیں، تو کہیں اقبال کی وجہ سے گوئٹے کے فکر و فن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فلسفہ، تنقید، شعریات اور تہذیب کا یہ ایک زندہ موضوع بن گیا ہے۔ ڈاکٹر اکرام چغتائی ذرا دیکھیے، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ گوئٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سواد خط میں اپنے مجموعے میں لکھا، تو یہ میں نے کہاں سے لیا، وہ میں سورس بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر اکرام چغتائی نے ایک کتاب لکھی، اقبال اینڈ گوئٹے، یہ انگریزی میں ہے، یہ ان کی انگریزی کتاب ہے، وہاں سے اٹھایا ہے میں نے یہ، اور یہ اردو والوں کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ پیش کیا۔ بہت ممکن ہے کسی اور نے بھی پیش کیا ہوگا، ظاہر ہے میری نظر سے نہیں گزرا، اسی بات سے شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ بات سب سے پہلے میں نے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے مطالعے میں نہیں آئی تھی یہ بات کہ گوئٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوئٹے نے اپنے خط میں لکھا، یہ بات اکرام چغتائی نے انگریزی میں لکھی تھی۔ اور اکرام چغتائی نے گوئٹے اور اقبال سے متعلق 300 کتابوں کی ایک فہرست بھی اس کتاب میں دی ہے، تقریباً 300 کتابوں کی ایک فہرست ہے۔ ڈاکٹر آرتھر ریمی نے اپنی کتاب دا انفلوئنس آف انڈیا اینڈ پرشیا آن دا پوئٹری آف جرمنی، ڈاکٹر آرتھر ریمی کی کتاب ہے دا انفلوئنس آف انڈیا اینڈ پرشیا آن دا پوئٹری آف جرمنی، میں تفصیل سے جرمنی کے دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ گوئٹے پر بھی ان اثرات کی مدلل نشاندہی کی ہے۔ گوئٹے جہاں ویدانتی فلسفے کی طرف سنسکرت وغیرہ بھی پڑھا ہوا تھا، وہ تو گوئٹے جہاں ویدانتی فلسفے اور تہذیب کو سنسکرت کے جرمن ترجموں کے حوالے سے پڑھ چکا تھا، اور تہذیب کو وہیں قرآن مجید کے جرمن ترجمے بھی اس کے پیش نظر تھے، ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی اس کی گہری نظر تھی۔ وہ کلام اللہ اور سیرت رسول اللہ سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے اپنی ایک نظم کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتا ہے۔ گوئٹے فارسی زبان سے کما حقہ واقف تھا، جیسے اقبال جرمن سے واقف تھے، جرمن میں تو انہوں نے اپنا مقالہ ہی پیش کیا نا، تو پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا جرمن میں ہی تھا۔ یہ دیکھیے آپ، تو گوئٹے فارسی زبان سے بھی کم حق و واقف تھا، چنانچہ جدید تحقیقات کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حافظ، سعدی، عمر خیام وغیرہ کو گوئٹے نے راست فارسی میں پڑھا تھا۔ اس کی فارسی دانی کا بیان ثبوت اس کا دیوان مغربی ہے، جو 12 ابواب پر مشتمل ہے، 12 ابواب ہیں اس دیوان مغربی میں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں فارسی تراکیب اس نے استعمال کیے، فارسی عنوانات لگائے ہیں اس میں۔ گوئٹے کے نقش قدم پر
یہ میں تھوڑا سا پس منظر پیام مشرق کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ گوئٹے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیام مشرق کو علامہ اقبال نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پیام مشرق 4 حصے ہیں اس کے. اگر ابتدائیہ جو پیشکش کے عنوان سے ابتدائیہ لکھا اور آخر میں انہوں نے کچھ متفرقات کے نام سے ایک چیپٹر ہے, تو یہ 2 چیپٹر کو اگر آپ ملا لیں تو 6 حصے ہو جاتے. تو پیام مشرق کا ایک بڑا حصہ لالہ طور, یہ بڑا حصہ لالہ طور ہے کیونکہ 163 قطعات ہیں اس میں, تو یہ بڑا حصہ ہے پیام مشرق کا. یہ اس میں ہے لالہ طور کے قطعات عالمی ادب میں اقبال کی زندگی ہی سے مرکز نگاہ بن گئے تھے. لالہ طور کے جو قطعات ہیں وہ جرمن ادب میں اقبال کی زندگی ہی میں مقبول ہو چکے تھے, اور اقبال کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کے معاصر جرمن نقادوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان پر تبصرے بھی کیے. انگریزی میں ڈاکٹر نکلسن, آپ جیسا کہ جانتے ہیں ڈاکٹر نکلسن, ڈاکٹر اوربیری نے لالہ طور کے سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. ڈاکٹر نکلسن نے تو اس میں اسرار خودی کا بھی ترجمہ کیا نا, تو اس کا بھی ترجمہ کیا. اس کے بعد کئی ترجمے ہوئے پیام مشرق کے, کئی ترجمے انگریزی میں بھی ہوئے, جیسے بشیر احمد ڈار, ممتاز حسین, سید عبد الواحد, یہ ان لوگوں نے بعض انگریزی میں تراجم کیے یہ خط. اور آپ کو معلوم ہے فیض احمد فیض نے بھی پیام مشرق کے بعض قطعات کا ترجمہ کیا ہے اردو میں, لیکن ظاہر ہے فیض جس فکر کے آدمی تھے, ترقی پسند تحریک کے آدمی تھے, تو انہوں نے ایسے ہی قطعات لیے جو ان کی فکر سے مطابقت رکھتے تھے, ایسے ہی قطعات انہوں نے منتخب کیا. سارے 163 قطعات کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا, اور صرف چند. اچھا, کئی مستند نقاد اقبال کے فکر و فن پر گفتگو کرتے ہوئے لالہ طور سے صرف نظر نہیں کر پاتے. انگریزی تراجم جو ہوئے ہیں ان میں سے میں آپ کو 2 ترجمہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے, کیونکہ یہ انگریزی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انگریزی تراجم کے سلسلے میں 2 مثالیں میں پیش کر رہا ہوں. تو اقبال نے کہا ہے چگویم نقطۂ زشت و نکو چیست, چگویم نقطۂ زشت و نکو چیست, زبان لرزت کے معنی پیشدار است, زبان لرزت کے معنی پیشدار است, برون از شاخ بینی خار و گل را, برون از شاخ بینی خار و گل را, درون او نہ گل پیدا نہ خار است. تو اس کا ترجمہ دیکھیے انگریزی میں یہ کیا ہے, What should I say about good and evil? What should I say about good and evil? I tremble to express that the problem is nitty. You see the flower and the thorn outside the twig, while within it there is nothing of the two. یہ ترجمہ. اچھا, اور دیکھیے سید عبد الواحد صاحب نے, یہ بشیر احمد صاحب کا ترجمہ سنا رہا تھا میں, سید عبد الواحد نے بھی ترجمہ کیا ہے. اقبال آرٹ اینڈ فلسفی اس کے مصنف ہیں سید عبد الواحد صاحب, اس کا ترجمہ, ان کا ترجمہ دیکھیے انگریزی میں اسی خطات کا, ابھی جو قطع میں نے پڑھا اسی کا ترجمہ. دونوں میں دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے. بات وہی ہے لیکن ترجمہ کرنے والے کس طرح کرتے ہیں وہ دیکھیے. How should I describe good and evil? The problem is so complex that the tongue falters. Outside the bulb you see flower and the thorn. Inside it there is neither flower nor thorn. دیکھیے دونوں کے ترجمے میں کتنا فرق ہے, اور آپ اہل نظر جانتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کا اچھا ترجمہ ہے. ترجمہ دیکھیے ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ کبھی بھی کوئی ترجمہ مکمل نہیں ہو سکتا. زبان کی چاشنی اپنی ایک اور ہی ہوتی ہے, ایک زبان کی اپنی ایک چاشنی ہوتی ہے جو اردو کی زبان ہے, ہماری زبان ہے, اور ہمارے جو محاورے ہیں اس کا ترجمہ پوری طرح انگریزی میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی اور زبان کا اردو میں بہت ممکن ہے بہت حد تک صحیح ہو, لیکن پورا ترجمہ کسی زبان کا کسی زبان میں یہ تو طے ہو گیا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ بہت حد تک کوشش کی جا سکتی ہے.
اچھے سے اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا سکے. فارسی کا ترجمہ اردو میں زیادہ بہتر اس بات سے ہو سکتا ہے کہ دونوں زبانیں زیادہ قریب ہیں. کیونکہ ہماری اردو زبان میں بہت سارے الفاظ فارسی ہی کے ہیں، بہت سارا ادبی حصہ ہمارا فارسی ہی سے متاثر ہے، تو یہ ذرا سا قریب ہو سکتا ہے. لیکن انگریزی ہے یا عربی ہے یا اور دیگر سنسکرت وغیرہ ہے تو اس سے اردو میں کرنا ذرا مشکل ہے. بہرحال پھر بھی جن لوگوں نے کیا ہے وہ بہت کوششیں اچھی ہیں. تو میں اپنے طور پر میں نے کہا کہ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانے میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانے بہزاد. اور اس کے علاوہ اب یہ سب سے پہلے میں پیام مشرق میں شامل ایک نظم ہے تنہائی، اقبال کی نظم ہے تنہائی. اس تنہائی کا پیام مشرق کی نظم تنہائی بہت مشہور نظم ہے. اس میں شاعر پہلے سمندر کی طرف جاتا ہے، پھر پہاڑ کی طرف جاتا ہے، پھر چاند تاروں سے کچھ پوچھتا ہے، اس کے بعد پھر حضور حق یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع ہوتا ہے. تو یہ بڑی پیاری نظم ہے. اس کا ترجمہ میں نے منظوم ترجمہ کیا ہے، وہ بھی سنا رہا ہوں، آپ کو فارسی بھی سناؤں گا. اقبال نے کہا بحر رفتم و گفتم بموج بےتابی، بحر رفتم و گفتم بموج بےتابی، ہمیشہ در طلب استیز چه مشکلی داری، بحر رفتم و گفتم بموج بےتابی، ہمیشہ در طلب استی چه مشکلی داری، ہزار لولوئے لالاس در گریبانت، ہزار لولوئے لالاس در گریبانت، درون سینہ چمن گوہرے دلے داری، تپید و از لب ساحل رمید دو ہیچ نہ گفت، تپید و از لب ساحل رمید و ہیچ نہ گفت. اس کا ترجمہ دیکھیے. گیا میں بحر پہ بے چین موج سے پوچھا، بحر رفتم و گفتم بموج بےتابی، گیا میں بحر پہ بے چین موج سے پوچھا، ہے تو صدا کی سوالی ہے کیا پریشانی، ہزار موتی ٹکے ہیں تیرے گریباں میں، ہے میری طرح کا پہلو بھی گوہرے دل میں، ہے میری طرح کا پہلو میں گوہرے دل بھی. یوں ہے، گیا میں بحر پہ بے چین موج سے پوچھا، ہے تو صدا کی سوالی ہے کیا پریشانی، ہزار موتی ٹکے ہیں تیرے گریباں میں، ہے میری طرح کا پہلو میں گوہرے دل بھی، تڑپ کے بھاگی کنارے سے اور کچھ نہ کہا، ہیچ نہ گفت اور کچھ نہ کہا. سمندر کے بعد اب دیکھیے شاعر بکوہ رفتم و پرسیدم اینچ بے دردیست، بکوہ رفتم و پرسیدم اینچ بے دردیست، رسد بگوش تو آہو فغان غم زدہی، اگر بسنگ تو لالے ز قطرے خون است، یکے درا بسخن بامن ستم زدہی، بخود خزید و نفس درکشی دو ہیچ نہ گفت. اقبال نے جو فارسی میں کہا اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ گیا پہاڑ پہ پوچھا یہ کیا ہے بے دردی، بگوہ رفتم و پرسیدم اینچ بے دردیست، گیا پہاڑ پہ پوچھا یہ کیا ہے بے دردی، تو کان دھرتا نہیں غمزدوں کی آہ پہ کیوں، تو کان دھرتا نہیں غمزدوں کی آہ پہ کیوں، ستم زدوں سے بھی کچھ بول دو گھڑی کے لیے، اگر ہے پیکرے سنگی میں لالے خطرے خون، وہ دم بخود تھا کہ دیکھا بغور کچھ نہ کہا. اقبال کہتے ہیں رہے دراز بری دم ز ماہ پرسی دم، رہے دراز بری دم ز ماہ پرسی دم، سفر نصیب تو منزلیست کے نیست، جہاں ز پرتو سیمائے تو سمنزارے، فروغ داغ تو از جلوے دلیست کے نیست، سوئے ستارہ رقیبانہ دید و ہیچ نہ گفت. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے مسافتوں سے گزر کر یہ چاند سے پوچھا، سفر رہے دراز بری دم ز ماہ پرسی دم، مسافتوں سے گزر کر یہ چاند سے پوچھا سفر نصیب کو منزل نصیب ہے کہ نہیں، چمک
جہاں میں ہے تیری جبی کے پرتو سے، جبی سیما کہتے ہیں جبی کو، جہاں سے پرتو سیما ہے تو سمنظارے، چمک جہاں میں ہے تیری جبی کے پرتوں سے، فروغ داغ یہ دل سے قریب ہے کہ نہیں، نظر کی تاروں پہ چشمک بطور کچھ نہ کہا۔ آخری میں سمندر ہو گیا، پہاڑ ہو گیا اور چاند ہو گیا۔ یہ آخری بند ہے کہ شدم بحضرت یزداں گزشتہ مہو مہر، شدم بحضرت یزداں گزشتہ مہو مہر، کہ در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست، کہ در جہان تو یک ذرہ آشنایم نیست، جہاں تہی ز دلو مشتخا کے من ہم دل، جہاں تہی ز دلو مشتخا کے من ہم دل، چمن خوشست و دلے در چمن خوشست ولے در خورے نوائم نیست، تبسم بلب او رسید و ہیچ نہ گفت۔ یہ دیکھیے اب شاعر کہاں پہنچ رہا؟ حضور حق پہنچ رہا۔ شاعر کہہ رہا جو مہر و ماہ سے گزرا حضور حق پہنچا، جو مہر و ماہ سے گزرا حضور حق پہنچا، تیرا جہاں تو ذرا مجھ کو جانتا ہی نہیں، تیرا جہاں تو ذرا مجھ کو جانتا ہی نہیں، تیرا جہان ہے بے دل میں دل سراپا ہوں، جہاں تہی ز دلو مشتخا کے من ہم دل، تیرا جہان ہے بے دل میں دل سراپا ہوں، چمن ہے ٹھیک مگر درخور نواہی نہیں، چمن ہے ٹھیک مگر درخور نواہی نہیں، تو مسکرا دیا وہ خود بھی اور کچھ نہ کہا۔ تو یہ اقبال کی نظم ہے کہ حضور حق پہنچنے کے بعد اس نے بھی کچھ نہیں کہا اور مسکرا دیا۔ تو یہ ایک نظم کا میں نے ترجمہ کیا، اور حضرات علامہ اقبال کے جو مشہور قطعات ہے اس میں سے میں چند لالۂ طور کے چند قطعات کا میں ترجمہ کروں گا، کیونکہ جتنا وقت ہے اس میں 2-4 قطعات میں پڑھ سکوں گا۔ تو سب سے پہلے لالۂ طور جو ابتدا ہوتی ہے، اقبال کہتے ہیں شہید ناز او بزم وجودست، شہید ناز او بزم وجودست، نیاز اندر نہاد ہست و بودست، نیاز اندر نہاد ہست و بودست، نمی بینی کہ از مہر فلک تاب، نمی بینی کہ از مہر فلک تاب، بسیمائے سحر داغ سجود است، بسیمائے سحر داغ سجود است۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، شہید ناز اس کی بزم ہستی، شہید ناز اس کی بزم ہستی، اطاعت اس کی گھٹی میں پڑی ہے، نیاز اندر نہاد ہست و بودس کا ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیے بالکل دکنی زبان کا سمجھیے ایک معنوں میں اردو کے، ارے شہید ناز اس کی بزم ہستی، اطاعت اس کی گھٹی میں پڑی ہے، افق پر تو نے کیا سورج نہ دیکھا، افق پر تو نے کیا سورج نہ دیکھا، جبی پر جیسے داغ بندگی ہے، جبی پر جیسے داغ بندگی ہے۔ اور ایک ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، دیکھیے ہاں، نوائے عشق را سازست آدم، نوائے عشق را سازست آدم، کہ شاید راز و خود رازست آدم، جہاں او آفرید ہی خوب تر ساخت، جہاں او آفرید ہی خوب تر ساخت، مگر با عزت انبازست آدم، مگر با عزت انبازست آدم۔ تو اس کا ترجمہ ہے خود ہی ساز سر سنگھار آدم، ہے خود ہی ساز سر سنگھار آدم، ہے خود ہی راز خود اظہار آدم، کرے تخلیق پر حسن اضافی، ہے خالق کا شریک کار آدم۔ دیکھیے برگساں کا قول ہے کہ اللہ کی قدرت پر انسانی کاریگری ایک حسن اضافی ہے۔ برگساں ایک بہت بڑا فلسفی تھا، سبھی جانتے ہیں ان کے لیے کیا، ایک بہت بڑا فلسفی تھا جس سے اقبال بہت متاثر رہے ہیں، برگساں، نیتشے وغیرہ، اقبال مغربی مفکرین ہیں یہ لوگ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قدرت پر انسانی کاریگری ایک حسن اضافی ہے۔ یہی اقبال نے اس میں وہی کہا ہے کہ جہاں او آفرید، اللہ نے تو دنیا بنائی، وہ بھی ہے نا کہ چراغ آفریدم، وہ برا اقبال کا، تو جہاں او آفرید، اللہ نے تو دنیا بنائی،
یہ خوب تر ساخت اور انسان نے اس کو اور بہتر بنایا. ہے خود ہی ساز سر سنگھار آدم، ہے خود ہی راز خود اظہار آدم، کرے تخلیق پر حسن اضافی، ہے خالق کا شریک کار آدم. یہ اس میں کوئی اقبال نے اس کے فلسفے سے استفادہ کیا ہے. اور ایک دیکھیے میں پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ایک بڑا دلچسپ ہے. اقبال کہتے ہیں ذیاب و گل خدا خوش پے کرے ساخت، ذیاب و گل خدا خوش پے کرے ساخت، جہان از ارم زیبا ترے ساخت، ولے ساقی بآں آتش کے دارت، ز خاک من جہان دیگر ساخت. ترجمہ سنیے. بنایا رب نے خاکی خوب پے کر، بنایا رب نے خاکی خوب پے کر، جہاں ایسا ارم سے بھی ہنسی تر، کمال فن سے ساقی نے بنایا میری مٹی سے ایک آفاق دیگر. ایک ترجمہ بہت خاص آ گیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو ہے 21 دمے از زندگی تاب و تبم بخش، پریشاں کن سحر خاکسترم را، ولیکن سوزے سازے یک شبم بخش. اس کا ترجمہ میں نے کیا. سنا پروانہ کہتا تھا عدم میں، مجھے پل بھر حیات تاب و تب دے، پریشاں کر گجردم خاک میری، مگر بھرپور سوز و ساز شب دے. ایک ترجمہ میں آخری میں بہت اہم ترجمہ کر کے میں چلوں گا. ایک 95 پر ہے. ہاں یہ دیکھیے، یہ اس میں نے کچھ قافیہ کا استعمال کیسا ہوتا ہے ذرا وہ دکھانے کا اپنا ہنر بھی دکھانا چاہا میں نے. عرض کرتا ہوں. دیکھیے اقبال کہتے ہیں تم ہی گوئی کہ آدم خاکزادست، تم ہی گوئی کہ آدم خاکزادست، اسیر عالم کون و فسادست، ولے فطرت ز اجازے کے دارت، بنائے بہر بر جوش نہادست، بنائے بہر از جوش نہادست. یعنی تو کہتا ہے کہ بھئی خاکم یعنی آدم جو ہے خاکی ہے. اس کا ترجمہ سنیے بہت اچھا. تو خود کہتا ہے خاکی ہے یہ آدم، اسیر یک جہان خیر و شر نا. تو خود کہتا ہے خاکی ہے یہ آدم، اسیر یک جہان خیر و شر نا، مگر فطرت کے اپنے معجزے سے سمندر کی ہوا بنیاد جھرنا. دیکھیں خیر و شر نا کے ساتھ جھرنا کیسا قافیہ استعمال کیا میں نے. تو خود کہتا ہے خاکی ہے یہ آدم، اسیر یک جہان خیر و شر نا، مگر فطرت کے اپنے معجزے سے سمندر کی ہوا بنیاد جھرنا. اور وقت ہو رہا ہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرات میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور کچھ اپنے جو مطالعہ ہے میرا وہ پیش کرنے کی مجھے اجازت دی. میں حکم کا پابند ہوں، آپ ان سے کہیے گا. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ میں نے برگسا کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں سب جانتے ہیں. یہ دیکھیے کالج یونیورسٹی میں میٹرک، پھر فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ایسے جو ہے طبقات ہوتے ہیں جس میں کہ جو ہے صلاحیتیں ناپی گنی جاتی ہیں سرٹیفکیٹس کے ذریعے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو آپ یوں سمجھیے کہ اس میں ہر قسم کے ہر معیار کے لوگ ہوتے ہیں جو مبتدی بھی ہوتے ہیں. برگسا کیا بعض اور مشہور نام سے بھی وہ ناواقف ہوں گے. اس وجہ سے میں گزارش کی کیونکہ میں تو جانتا تھا، لیکن جب آپ برگسا کا ذکر کیے تو شاید یہاں کئی ایسے حضرات ہوں گے جو نہیں جانتے، اس لیے میں بتا ہوں. آپ نے تقریر میں کہا تنقید کرنا بہت آسان ہے، تو مجھے یاد آیا ایک فلسفی کا قول کہ اس سے پوچھا گیا کہ دنیا میں انسان کے دماغ پر سب سے کم بار کس وقت ہوتا ہے، کس وقت سب سے کم بار پڑتا ہے اگر کسی انسان کے سوچ میں اس کو ناپنا چاہے. تو اس نے کہا ارے بہت معمولی بات کیا ہے، تو جب کسی پر تنقید کرنا ہو. سب سے کم بار کب پڑتا ہے؟ جب کسی پر تنقید کر، سوچو سمجھو مت کرو کچھ کرو تنقید کر دو بس. تو یہ آپ نے بات کہی، تنقید کرنا بہت آسان ہے. دوسری چیز یہ ہے ترجمے کے بارے میں آپ نے کہا کہ ترجمے کی بلکہ مثالیں بھی پیش کی. حیدرآباد میں ایک ایسا دور گزرا ہے
جبکہ مذاق اڑایا جاتا تھا ترجمے کا. تو ترجمے کے ڈپارٹمنٹ کو ریفر کیا گیا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا لکھے. تو اس نے ترجمہ کیا مائی ہارٹ بیکیم گارڈن اینڈ گارڈن. تو یہ جو ہے ترجمے کے معیارات رہے. ایک میری یہ خواہش ہے کہ اتوار کے دن 5 تاریخ کو آج پہلی ہے، ایک ڈاکٹر عائشہ جہاں ہیں، بہت ہی لیڈنگ ڈاکٹر ہیں، وہ 5 مارچ کو پبلک گارڈن میں مخاطب کر رہی ہیں فیملی ویلفیئر کے تعلق سے. فیملی کا کس طرح سے آپ کو خیال رکھنا ہے. ایم ڈی ہیں وہ. صبح 7 بجے ان کا لیکچر ہے، آڈیو ویڈیو ہے، ہر مہینہ لیکچر ہوتا ہے. اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور فیملیز کو ساتھ لائیں، کیونکہ وہ غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں. اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈاکٹر یو کے محمد جو ہیں مدراس کے ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو جیسے یہاں ڈاکٹر منان تھے، ان کی صاحبزادی ہے، ان کے بھائیاں بھی ایکسپرٹس ہیں. تو یہ ایک ہو گیا. اور ایک دوسری بات جو ہے، نئے اعلامیے چھپ کے آ چکے ہیں، ان کو لینے میں تکلف نہ کیجیے، کیونکہ آپ بھی ہمارے پیغمبر ہیں اور آپ لوگوں کی کوشش کاوش سے ہی یہ محفلیں جمتی ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ کسی ایک کے تو یہ امتیاز ہے یہ کہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ نہ مقرر کے اتنی اس میں حصہ ہوتا ہے نہ عملے کا، بلکہ آپ سب حضرات کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے لے جائیے، گھروں کے پاس مسجدوں میں دیجیے، 1 سے زائد لے جائیے، ممبرس پہ رکھ دیجیے. یہ چھپ کے آ گئے ہیں، آپ جاتے جاتے لیتے جائیں. دعا فرمائیں. العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی و عامر رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی من فوقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.